وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، اب میں کبھی نہیں روں گی اور نہ تم مجھے کبھی رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو اس وقت امراہ کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امراہ کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گھر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آگئی تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی اور یہاں سب اسے امراہ کی حیثیت سے جانیں گے اور بس۔ جہاں صبح ہوگی اور شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا آرڈینری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے شہر کو آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے پھونکتے بنگالی نوبیاتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈینری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر اسے مسکرا کر داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی، بلکہ وہ 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امراہ۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا یہ اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہو۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امراہ نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے لینے وقت پر نہیں آ سکا تھا۔ امراہ کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امراہ کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا۔ 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن۔ امراہ کی آنکھیں اعزازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو۔ ہانا اسے کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ تھے۔ نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ اس کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امراہ کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں نیچے سوئے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا، اور کیونکہ وہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے، یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امراہ دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید ابتدائیہ ہو اور اصلی کھانا رات میں ہو۔ امراہ سوچنے لگی، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی بات تو تفصیلی ہی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی نئی اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ یہ صرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں، تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیوم دیتے رہے اسپرے کرتے کرتے سے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا
کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی، اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر صرف اس نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ بعد ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امراہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امراہ پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امراہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا اٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے قدے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے، کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے۔ امراہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امراہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دیا۔ دیر قطعاً نہیں کی، کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں تنزن اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ جائیے لیڈی امراہ، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراہ کو لیڈی امراہ نام اچھا لگا، پر نہ جانے کیوں اسے شک سا ہوا کہ اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے، اور یہ اتفاق تھا یا ان کا اندازہ تھا، وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ گھورنا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ویسے۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندھی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امراہ بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امراہ، ہانا نے کہا۔ ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امراہ نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے، اسپرے والی نے اپنا تعارف کرایا۔ میں شرلی مارگوٹ ہوں، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امراہ دیکھ رہی تھی اس کی آواز میں اس کی آمد سے امراہ دیکھ رہی تھی اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں عذرا ہوں شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل کی حامل، جسے صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی وہ عذرا لگتی، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔
ہانا کا منہ کھل گیا. یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی. شرلی نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی. یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا. مجھے کیا معلوم تھا اس کے بارے میں, یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا. شرلی کے صرف یہ کہنے پہ وہ حقیقتاً ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہ رکھا. ابھی امراہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے. ٹھیک ہے امراہ, آپ جا کر سوئیں. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, شرلی نے کہا. اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی. وہ پانچوں پہلے سے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. بیٹی لو نے گو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, لیکن امراہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا. نہیں بھوک تو نہیں لگی, پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا. اس سے یہی بات بن سکی, لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے, کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے. کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی, شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا. کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا. وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پہ آ کر سو گئی. باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے. وہ سو گئی. اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی. اف, اتنی صفائی, اتنی خوبصورتی. بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا. سرسبز گھاس کا ایک کھلا قطعہ تھا اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول لگے تھے. قطعے کے باہر سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان تک نہ تھا اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں, اور اتنی خاموشی سے جیسے بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں, اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے. کمرہ خالی تھا, سارا فلیٹ ہی خالی تھا. بیڈ کورز بے شکن تھے. اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا. واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سارے شیمپوز فیس واش غائب تھے. وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی. تمہارا ناشتہ. انڈا, جیم, 4 ڈبل روٹی کے پیس, دودھ اور شوگر, اور ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی, اور سائڈ پر رکھا 1 عدد ٹی بیگ. باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا. امراہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر. بس یہی معمولی سا. اس کے پاس فون تو تھا, لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی. رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی. اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا. اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے اگرچہ وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو پر لمبی بات کرنے پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا. دوسری چٹ فریج پر لگی تھی. 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی, یونیورسٹی تیار رہنا. ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی. ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی. میں ڈربی ہوں, مجھے شرلی نے کہا تھا تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں. میں امراہ ہوں, میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں. یہ تمہیں دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ مسکرائی اور امراہ کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی. انفیکٹ امراہ کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے, اور اس کے بریسز والے دانت بھی, کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی. اسے سب اچھا ہی لگنا تھا. آ جاؤ جلدی سے. ڈربی تیزی سے باہر نکلی. فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی. ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا. تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے, اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا. کیا ہوا امراہ, آ جاؤ نا, میں تمہیں گراؤں گی نہیں. لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں. امراہ اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پہ بیٹھ گئی. پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی, پھر اپنی ہنسی دباتی رہی. سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی بھی طرف نہ دیکھا, اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریائے مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی. آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم, NYKN بکس کی جانب سے, اقصیٰ خالد کی آواز میں. دادا, اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا. مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے. دادا, زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے.
دادا مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھی۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر کھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی اور متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امراہ کی ہنسی کے آبشاروں کی بوچھاڑ سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ کوگنیشیو، اسپینشیا، ہیومینٹیز۔ اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے، یونیورسٹی میں کیمپس کے آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہری حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درسگاہ کا موٹو ہے، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے، دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک، دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو اور آگ کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں، یہ اسے کچھ لاہور اور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امراہ، ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امراہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں بھی تیزی آ رہی تھی اور پھرتی تھی۔ وہ ایسے تھی جیسے پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی نہیں ملے، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امراہ تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی، اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امراہ کا اتنی دور سے ہی ذرا سا دم نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا، ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا، باقی عذرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی، ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا، جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا نام لے کر تعارف کرایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امراہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور وہ لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امراہ، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں، پکا وعدہ میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے شک سا ہے، اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امراہ کو اس کی بات کچھ شک سا ہے بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امراہ کو دائم کی بے وقوفی پہ ہنسی آئی، اور دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ امراہ نے اس کے تاثرات جانچ لیے اور مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتی خاموش ہو گئی۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، اور انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ بنوانے کا موقع مل سکے۔
تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم معاون ثابت ہوں۔ سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے ہیں جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈ اکٹھے کیے، ہم نے مختلف ایونٹس میں اسٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگ تھی اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹ ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہی جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا وہ گاؤں کے بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتہ پہلے ہی آ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی ہیں، اس لیے انہیں یہاں فوراً جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا، اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک دن بھی اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم و بیش سب ایسی ہی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف لگی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، آپ ان 1000 میں سے صفر تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں، آپ کے فادر کا پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنا ذاتی قالین کا اسٹور بھی ہے، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے جہاں آپ کوئی جاب بھی نہیں کرتی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، آپ کسی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی، آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا، میں ہوں ہی منوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ ہے آپ کی بھیجی دوسری میل بھی پڑھی اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے، کسی بھی طرح کی ناکامیاں اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر حقیقتاً کافی پریشان تھے اور ہم اب اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹ سے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹ میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، جاپانی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں، اس لیے یہاا خاص طور پر میں آپ کو یہ ذہن نشین کرا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو مجھے آپ کے لیے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں اپنے پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے وہ بہت امیر و کبیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئے۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز لیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کا نام تک نہیں جانتا، شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم تینس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی۔
جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں. آپ کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا. جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. جس بستر پر کل آپ سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے. اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا. اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا. آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن آپ نے لگایا. پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو. بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو. آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کے کھائے. مس امرا وہ سب بہت اچھی میزبان ہے. انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں شہروں ملکوں سے دور یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی. وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے. صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے. رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہیں سے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی. وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنی تعلیمی اخراجات وہ خود اٹھا رہی ہے. کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے سے اخراجات کے نام پر 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے. اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے. شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں. آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی رہی ہیں اور جن کی فیسیں والدین ادا کرتے رہے ہیں. آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی. آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے. یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں سکھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں. وہ 1 جینس 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں. شرلی جن کے فلیٹ پر آپ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے. فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے. آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے. آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں. وہ رکا. ویلکم ٹو مانچسٹر مس امرا. اس نے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا. یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں تفصیلات. اب میں آپ کو کچھ تجاویز دیتا ہوں یعنی اچھی باتیں. وہ مسکرایا. برا مت مانیے گا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سری لنکا اور ایسے ہی ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں. سست کاہل بہانے باز. انہیں لگتا ہے بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں مصیبتیں انہی کو مل گئے ہیں. رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی ہے بلکہ اس وقت بھی لگ رہی ہے. روئیں لیکن دکھ پر تکلیف پر لیکن مشکل پر نہیں. یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا. اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہے جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں. انہیں چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے تو وہ بزدل بن جائے گا بہادر نہیں. مس امرا اپنی سستی کاہلی اور بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی کوڑا دان دے کے اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں. اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے. آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے. قرآن پاک میں جتنی بار ایک مرد کا ذکر آیا ہے اتنی بار عورت کا آیا ہے. یعنی آپ مرد کے برابر ہیں لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کو کمزور نہ سمجھے بلکہ اپنی طاقت کو پہچانیں. مس امرا آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں. آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں. یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں. اور یاد رکھیں تماشائیوں کے بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی لیکن دوڑ میں آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں. میرا یقین کریں دنیا میں جوہریوں کی تو یقیناً کمی ہوگی لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں. اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا ہی رہا. یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے. پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. اس 1 ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے. آپ کی جاب کا, آپ کے فوڈ کا. اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں. یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں. کیا نہیں کر سکتی؟ اس نے فوراً گردن نفی میں اور پھر ہاں میں ہلائی. آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ اس نے اوپر سے سر ہلایا. اندر آنسوؤں کا ریلا دبایا. گڈ. اب آپ جائیں زمین کھودیں. میرا مطلب ہے جاب ڈھونڈیں. اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا. اپنے اخراجات آپ کو ایسے سنبھالنا ہوں گے کہ آپ کو یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں. سمجھ گئی آپ؟ جی. اس نے بمشکل سر ہلایا. نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت لیکن بول نہیں سکتی. آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا لیکن آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. مجھے برا نہیں لگا. ویل آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. میری شکل ہی ایسی ہے. ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی ہے. اچھا اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے جلد سے جلد. اس کی آواز رند گئی.
بالکل ٹھیک کہا. ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امراہ. اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. پہلے آپ جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں, اپنی کلاسز معلوم کریں. وہ سہم سی گئی کہ ابھی سے یہ سب بھی کرنا ہے. کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے. یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں سب بنا ڈرے سب کام کر رہے ہیں. آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں. آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اور پلیز دل ہی دل میں مجھے برا مت بھلا مت کہیے گا. امراہ کا رنگ پک ہوا. وہ یہی کر رہی تھی لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا. کر دوں گی. اور ایک بات اور, دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا, خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی. یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا. وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں, وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں, پیٹرول سے چڑھنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے. وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں. ان تینوں کی شکلیں جیسے کیکہوں کی پھلجڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں. ہاں وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے. اور وہ دھاڑی مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی. اس کی شکل سب بتا رہی تھی. اسے خیال سے آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے. وہ تو اس ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی. اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا. آنکھوں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا. ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے, پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے. اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے. انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا, یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ, یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ. مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق, مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر, اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو. مانچسٹر میں خوش آمدید. وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو, لیکن ویلکم ویک تھا. یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو مال روڈ پر ہوتا ہے, خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس. خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی. آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی. اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی. میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی. کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی. اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اور نیچے سیاہی پھیل گئی. اس کے پاس ٹشو نہیں تھا. اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی. انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی, لیکن چہرے پہ کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ کافی مزہ کا خیز سی لگ رہی تھی. پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں. جی بھر کے رونے کے بعد وہ اٹھی. ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا. مجھے جاب چاہیے, آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے کہا. جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے. پاگل, مجھے جاب چاہیے, کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا. اوہ مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے, کہہ کر وہ چلا گیا. 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی. وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے, جا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, کہکہے لگا رہے تھے. وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے. ان سب کے چہرے دمک رہے تھے. وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی. وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی. وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی. پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے, اور اسے ایک دم یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے. ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج ہی کے دن بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے. وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئے اور اونگو بونگو کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی, گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو, پڑھنے نہیں. آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً. گہرے یامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می یعنی مجھ سے پوچھیں کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا. وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی, بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی. مجھ سے پوچھئے, میں آپ کی مدد کروں گا. او اچھا. آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا. اس کا خیال تھا وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے. مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے. یہ کہتے وہ اس کی بیجا لمبی ناک کو دیکھنے لگی. ویل یہ تو بہت ہی آسان ہے. اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی.
امراہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب اور بس دینے ہی والی ہو، اور اسے سمجھ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا، اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جز بز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی، اور اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوائل وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسک می نے سے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشے دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان تو لگایا ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امراء کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ کے اشارے کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہالوئین نہیں ہے، مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امراء کی طرف اچنبے سے دیکھنے کے بعد اس نے کہکہا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی۔ پاکستانی؟ اس کی بھویں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا ہے۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی لاک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یہ یونیورسٹی میں اعلان کرا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہا امراء نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلتی گئی اور ایک آسمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ تنزن ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑائیں۔ چھوڑاؤں؟ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ؟ اس نے اس آسمی کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی، اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی، اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ وائٹ دوپٹہ، پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کر دیں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے اور کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے دن ہی تھک چکی ہیں؟ آسمی کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے، ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امراء نے اپنے ہاتھ کو گھونسا بنایا۔
آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امراہ چلا پڑنا چاہتی تھی اور بس، اور ہاتھ کے بنے گھوسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخرکار پوچھتے پوچھتے اسٹوڈنٹ کاؤنٹر تک آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے کیا؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں تو مسکراؤ بھائی، تم مانچسٹر میں ہو۔ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رلا رہے ہیں اور آپ کہاں مسکرانے کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے، اس بار وہ مسکرائی اور وہ وائٹ سوان بن گئی، کیونکہ وہ دل سے مسکرائی اور مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی تو یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی، اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جایا جا سکتا ہے، اور دوڑا بھی۔ وہ ایسے ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہتی تھی، کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا یو آر مائی برڈ مائی ڈیئر، جسٹ فلائی فلائی جسٹ فلائی، تم میری پیاری، تم ایک پرندہ ہو، تم اڑو، بس اڑو۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تم منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے، لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کی محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کے رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بڑھا، اڑو کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی ہی سی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پہلی سیاہی سے ہٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو سیلیوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا، سب آسان تھا، سب، کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امراہ واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا۔ اس کے نام کی نشست اب کبھی وہاں نہیں ہوگی۔ مانچسٹر امراہ واجد کو خوش آمدید کہتا ہے۔